السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ایسی بہت سی بہنیں ہیں جو کہ نماز کو لے کے، گھر کے کام کو لے کے، بچوں کو لے کے جو ہے وہ مینیج نہیں کر پاتی ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں، اور پڑھتی بھی ہیں تو دل نہیں لگتا ہے۔ تو دیکھیے، جب آپ جوائنٹ فیملی میں ہو یا پھر الگ رہ رہے ہو یا پھر آپ جیسے بھی رہ رہے ہو، تو آپ کا کتنا بھی کام آ جائے، آپ کا وہ سارا کام ہو جائے گا، بٹ جو مائنس میں جائے گا نا، وہ آپ کا نماز ہی ہوگا۔ وہ کیونکہ آپ نے نماز کی اہمیت ابھی سمجھی ہی نہیں ہے۔ وہ اگر آپ جان لو گے نا، تو کام آپ کا مائنس ہو جائے گا، لیکن نماز آپ کا مائنس نہیں ہوگا۔ اور جب بھی ہمارے پہ بہت زیادہ کام آ جاتا ہے، یا پھر بچے روتے ہیں، یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے، تو مائنس جو ہے وہ نماز ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا وہ تب ہوتا ہے جب آپ نماز کو نا فرض سمجھنے لگتے ہو۔ اور فرض اور اہمیت، یہ دونوں نا الگ چیز ہے۔ فرض سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ فرض سمجھ کے پڑھو گے تو آپ کا من کرے یا نہ کرے، یا پھر کیسے بھی کر کے آپ کیسے بھی پڑھ کے بس آپ ہٹا دو گے۔ بٹ جب آپ نماز کی اہمیت کو جب سمجھو گے نا، تب آپ نماز چھوڑو گے ہی نہیں، کسی حال میں آپ نہیں چھوڑو گے۔ اور نماز کی جو اہمیت ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کی، اللہ نے ہمارے لائف میں نا یہ نماز ایک روشنی ڈال دی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ پہلے ہماری زندگی میں جو تھا وہ اندھیرا تھا، اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز دے دی تو روشنی دے دی۔ اللہ نے اپنے پاس بلانے کا ایک ذریعہ دیا ہے ہم لوگ کو۔ جیسے ہم مشکل وقت آتا ہے تو آپ نماز آپ پڑھو گے تو آپ کے پاس 5 وقت جو ہوتا ہے، جس میں آپ اللہ کے سامنے جا کے اپنے مسئلے بتا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور بہت دوسروں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ 5 وقت جو ہے، آپ کو ایک دن میں 5 وقت جو ہے اللہ آپ کو موقع دیتے ہیں دعا کرنے کا، ہر چیز کرنے کا۔ اور جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جب ہم نماز کا یہ سارا پروسیس جب ہم پورا کرتے ہیں نا، تو اس کا بھی جو ہے وہ الگ الگ فائدہ، اس کا الگ الگ ثواب بھی اس کا بھی ملتا ہے۔ تو جب تک آپ یہ سوچو گے نا کہ اللہ نے تو ہم پہ نماز فرض کر دی ہے، فرض کا یہ تو نہیں نا کہ جیسے تیسے من کیا بس اس کو پڑھ کے ہٹاؤ۔ تو جب تک آپ کی یہ ساری سوچ جو ہے نا، یہ نیگیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں یہ سب رہے گی نا، تب تک آپ کو یہ نہیں ہو پائے گا آپ سے۔ اور آپ کے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر آپ اکیلی ہوں یا کچھ بھی کسی بھی اسٹیج میں ہو، پھر آپ کے بہانے جو ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کے بچے ہیں تبھی بہانہ ہی بہانہ ہے، نہیں ہے تب بھی بہانہ ہے، جوائنٹ فیملی میں ہو یا پھر اکیلی ہو تب بھی بہانہ ہے، یہ نہیں ختم ہونے والا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کی جو نگیٹیوٹی ہے اسے ختم کرنا ہوگا، نماز کو اہمیت دینا ہوگا، اسے سمجھ کے جو ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ اور دیکھیے، نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ جب نماز پڑھیں گے تو بے شک فائدہ آپ کا ہی ہوگا، یہ فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جب آپ نماز کو پڑھیں گی تو دنیا میں تو آپ کا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کا فائدہ وہ جو ہے وہ آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ اور جب آپ نماز پڑھیں گی نا، تو آپ کا جو دل ہے نا، ایک بار آپ پڑھ کے ضرور دیکھیے گا، اتنا آپ کو خوشی ملے گی، اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا ایک دم فریش رہے گا، دل ایک دم آپ کا صاف ہو جائے گا۔ جب آپ یہ سب چیز کرو گے نا، تو یہ سب چیز جو ہے نا وہ خود ہونے لگ جائے گا۔ آپ ایک بار کر کے ضرور دیکھو، بہت ہی زیادہ آپ کو خوشی ملے گی۔ جب آپ بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں پہ بہت ترس نہیں کھاتے، اگر آپ نماز پڑھو گے نا تو اللہ آپ کے دل میں یہ رحم بھی ڈال دے گا۔ سیریسلی میں نے یہ کر کے دیکھا ہے، اور یہ کر کے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ نماز پڑھنے سے نا بہت سی جو ہے تکلیف ہے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کا دور ہو سکتا ہے، اور آپ کا کچھ بھی پورا کروانا ہو، دعا ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ کو نماز سے ہر چیز آپ کو مل جائے گا۔ بس اس کو تھوڑا سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ نے ہمیں نماز میں بھی جو ہے وہ کتنی آسانیاں دی ہے۔ جو بھی نماز ہے وہ پوری رکعت جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہو کہ اتنی رکعت ہوتی ہے، بٹ جب آپ کو جلدی کہیں جانا ہو، یا پھر کوئی آپ کے گھر آ رہا ہو، یا پھر آپ کے بچے آپ کو بہت پریشان کر رہے ہو، اس کنڈیشن میں اللہ نے نماز کو کم کر کے
پڑھنے کا مطلب بتایا ہے، مطلب اتنا مطلب اللہ مطلب دے رہے ہیں کہ تم اتنا ٹائم نہیں ہے تو تم بس فرض نماز پڑھ لو، لیکن اسی اچھے طریقے سے پڑھو۔ مطلب اللہ اتنی آسانیاں ہمیں دے رہا ہے، یا پھر نہیں بھی پڑھ پا رہے ہو تو اس کا قضا بھر دو۔ مطلب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آسانیاں ہی تو ہے ہماری اللہ نے جو ہمیں دی ہے، تو بس اس کا مطلب تھوڑا سا فائدہ اٹھانے آنا چاہیے۔ تو اور جس بھی سسٹر جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ کہنا آسان ہے، مطلب کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، تو آج میں اس ویڈیو میں اسی بہن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ اسی سے میری زندگی، رزق، سکون، اور اسی سے میرے بچوں کی صحت، میری صحت، اسی سے گھر میں جو برکت ہے وہ سب نماز سے ہیں، جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ وہی میری پہلی پرائیورٹی ہے، مطلب کہ میری اولاد سے بھی، میرے شوہر سے بھی، مجھ سے بھی، تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جو ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ سے بول سکتے ہیں لیکن جب ارادہ ہے کرنا ہے، جب وہ آپ خود کرو گے نا تبھی کچھ ہوگا۔ جیسے آپ ہر کام کو ضروری سمجھتے ہیں، ویسے ہی آپ نماز کو ضروری اور اہمیت دو گے نا تو وہ مطلب خود آپ کو مطلب دل کرے گا کہ وہ مطلب میں پڑھوں اسے۔ مجھے تو مطلب ماشاء اللہ بہت اچھی عادت لگ گئی ہے، جب میں نماز نہیں پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ میرا چھوٹ گیا، یا پھر میں کچھ بھول گئی ہوں، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ مطلب پورا دن میں مطلب دن بھر تو جو گھر کے کام ہے، بچے، وہ سارا کچھ میں دیکھتی ہوں، پر جب نماز میرا اسکپ ہو جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج دن بھر میں نے مطلب کچھ کیا ہی نہیں ہے، یا پھر دن بھر مطلب کیوں میں کچھ کام ہی نہیں ہے، مطلب ایسا فیل ہوتا ہے۔ تو جب میں نماز پڑھتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہاں مطلب آج کا دن جو ہے میرا بہت ہی اچھا گیا، اور پورا دن جو ہے نا وہ آپ کا بزی بھی جاتا ہے، مطلب آپ کو یہ سب فالتو کے لوگوں کے بکواس اور یہ سب سے بھی آپ کو چھٹکارا ملتا ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھو گی نا آپ کا ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ٹائمنگ مطلب سیٹ ہو جائے گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس سے کیا ہوگا، جب آپ بزی ہو جاؤ گے نا تو آپ کی مائنڈ میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی نہیں آئے گی، مطلب لوگوں سے بیٹھ کے دوسروں کی مطلب باتیں کرنا وہ سب بھی جو ہے آپ کا خود بخود جو ہے کم ہو جائے گا۔ تو نماز سے مطلب ایک نہیں بہت ساری فائدہ ہی فائدہ ہے، مطلب دنیا آخرت، آپ کی خود اور رزق، بچے کا صحت، مطلب ہر چیز جو ہے وہ سب کچھ نماز سے۔ اگر آپ اس نماز کو بہت زیادہ اہمیت دو گے، سمجھو گے، تب آپ کو یہ چیز ہوگی، اور جب آپ یہ کرو گے نا تب آپ کو فیل ہوگا کہ یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اس ویڈیو میں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری بھی پوری یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگ کو جو میری ویڈیوز مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے۔ تو آپ لوگ کو میری طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ تو چلیے آج کا بلاگ جو ہے وہ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔